أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہیں چاند اگر آقا تو ستارے ہیں صحابہ، ہیں چاند اگر آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے فیضان ختم نبوت پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب اصحاب محمد مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان نبوت کیا ہے؟ آقا کا فیضان۔ آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے آمنہ کے لال کا فیضان نظر آنے لگا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، میں پہلے بھی پانی بھرنے جایا کرتی تھی، میں پہلے بھی دھوپ میں سفر کرا کرتی تھی، میں پہلے بھی پتھروں پر پاؤں رکھا کرتی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، اب میں پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں تو مجھے پتھر بھی موم محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر میں دھوپ میں سفر کرتی ہوں تو پھر مجھے بادل بھی سایہ کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پہلے بھی پانی لینے جایا کرتی تھی، میں ڈول کو پانی کی طرف پھینکتی تھی، لیکن قربان جاؤں میں آمنہ کے لال کے ان عظمت اور فیضان پر۔ آمنہ کے لال حضرت آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، اب میں پانی لینے کے لیے جب میں کنویں پر جاتی ہوں، پہلے ڈول پانی کی طرف جاتا تھا، میرے پیغمبر کا فیضان ایسا نظر آیا ہے، اب ڈول پانی کی طرف نہیں بلکہ پانی ڈول کی طرف آتا ہے۔ میرے پیغمبر کا فیضان ایسا ہے، میرے آمنہ کے لال کا فیضان ابو بکر پر پڑتا ہے تو صدیق بن جاتا ہے، میرے آمنہ کے لال کا فیضان عمر پر پڑتا ہے وہ خطاب بن جاتا ہے، عثمان پر پڑتا ہے ذی النورین بن جاتا ہے، علی پر پڑتا ہے مرتضیٰ بن جاتا ہے، حسان پر پڑتا ہے وہ میرے پیغمبر کا شاعر بن جاتا ہے۔ میرے آمنہ کے لال کا فیضان، میرے پیغمبر کا فیضان، حضرت آمنہ کے لال کا فیضان خباب پر پڑتا ہے، وہ پیغمبر کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر کی محبت سے بیزار نہیں ہوتا۔ میرے آمنہ کے لال کا فیضان بلال پر پڑتا ہے، حضرت بلال پر فیضان نبوت پڑتا ہے۔ بلال چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے، عمر پوچھتے ہیں خباب بتانا مکہ کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت خباب کہتے ہیں آقا مکہ کی زندگی بہت ہی دشوار تھی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں پھر بھی بتانا ہوا کیا؟ حضرت بلال، حضرت خباب اپنی پیٹھ اس طرف پھیرتے ہیں، کمر سے کپڑا اٹھاتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا خباب کی پیٹھ میں گڑے پڑ چکے تھے، میں نے پوچھا بتا خباب یہ کیا ہوا؟ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کلمہ پڑھا، پھر یہ ہوا مجھے پتھر پر لٹا دیا گیا، پتھر کو آگ بنایا گیا، مجھ خباب کو اس پر گھسیٹا گیا حتیٰ کہ میری چمڑی اتری، میرا لولوان ہوا، میری پیپ نکلی، اس میرے خون سے، اس میرے کمر کے پگھلنے سے آگ بجھ گئی۔ پھر مجھ سے خباب کو پانی میں اٹھایا گیا، مجھے ہوش دلایا گیا، مجھے ہوش دلانے کے بعد پھر مجھے پتھروں پر لٹا دیا گیا، مجھے پھر سے گھسیٹا گیا، گھسیٹنے کے بعد میرے پاؤں، میرے جسم سے خون نکلا، میرے جسم کی چربی پگھلی حتیٰ کہ وہ انگارے بجھ گئے۔ پھر مجھ سے اس پتھروں سے اٹھایا گیا۔ میں نے پوچھا خباب تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟
مجھے اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ حضرت بلال حضرت خباب کہتے ہیں میں کیوں نہ کرتا، اللہ کے محبوب نے اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ لگا چھوڑا ہے، جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ پھر میں خباب کی کیا مجال تھی کہ میں آقا کی محبت میں اپنی جان تک کا نذرانہ پیش نہ کرتا۔ خباب سے پوچھا گیا خباب پھر بتائیے نا، پھر آپ نے اس لمحے میں کیا کہا تھا؟ حضرت خباب کہتے ہیں آقا، حضرت خباب کہتے ہیں امیر المومنین میں نے یہ اس وقت علم کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے، یہ سوچ لیا ہے جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، یہ تو ایک جان ہے، ہزار جانیں ہوتی تو پیغمبر کے لیے قربان کرتا۔ یہ ہے فیضان نبوت۔ فیضان نبوت کی کیا جھلکیاں تھی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ جیسے کوئی آدمی کسی کے پاس چند گندم کے دانے ہوں، وہ انہیں سیمپل کے طور پر ہر کسی کو دکھاتا ہے جی آج کل میری فصل جو ہے اچھی ہوئی ہے، سیمپل دکھا رہا ہوتا ہے۔ مکہ کا وہ دور ہے، حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربا یہ 313 ہے، اگر یہ نہ بچے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، ربا یہ نہ بچے تو پھر تیرے نام لینے والا اس دنیا میں نہیں بچے گا، تیرا دین نہیں بچے گا۔ پیغمبر کی دعا کا اثر تھا، پیغمبر کے فیضان تھا کہ اللہ نے ان 313 کو فتح دی ہے، ہزاروں کے لشکر کو شکست دے چھوڑی ہے۔ میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔